اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسکول کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اسکول کا ٹائم ٹیبل ایک روایتی ٹائم ٹیبل ہے جو گزشتہ تقریباً 70 سے 100 سال پرانا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پریئر ہوتی ہے جسے ہم اسمبلی بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کلاس روم میں جاتے ہیں اور اپنے مضامین پڑھتے ہیں۔ جو بھی طے شدہ مضامین ہیں اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بعض اسکولوں میں 25 منٹ کا بھی میں نے دیکھا ہے، اور بعض اسکولوں میں یہ پیریڈ 45 منٹ کا ہوتا ہے۔ جب اس ٹائم ٹیبل کے بارے میں تھوڑا سا سوچا گیا، ریسرچ کی گئی، تو پتہ چلا کہ یہ ٹائم ٹیبل بنیادی طور پر ایسے پروڈکٹ تیار کرنے کے لیے تھا جو اس زمانے میں فیکٹریز یا آفیسز کو چلانے کے لیے لوگ تیار ہوں، یعنی ایسا پروڈکٹ تیار کریں، ایسے مزدور یا لیبر تیار کریں، اسکلڈ لیبر، جو فیکٹریوں میں اور گورنمنٹ کے دفاتر میں کام کر سکیں۔ فیکٹریوں کا بھی ایک نظم ہوتا ہے۔ فیکٹری سائرن کی آواز پر شروع ہوتی ہے، یا ایک لیبرز کا گروپ داخل ہوتا ہے، یعنی ایک شفٹ شروع ہوتی ہے، سائرن کی آواز سے پھر وہ شفٹ ختم ہو جاتی ہے، لوگ باہر نکل جاتے ہیں، جسے ہم اسمبلی لائن بھی کہتے ہیں، یعنی لوگ ڈسپلین کے ساتھ فیکٹری میں جاتے ہیں، ڈسپلین کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری دفاتر میں وقت پر لوگ 10 بجے دفتر میں داخل ہونا ہوتا ہے، آفس میں جانا ہوتا ہے، پھر اسی حساب سے 6 بجے یا 5 بجے آفس سے یا دفتر سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ بھی ضروری تھی، اس لیے ٹائم ٹیبل اس انداز کا بنایا گیا۔ ٹائم ٹیبل کے لیے اور جو دوسرے فیکٹرز رہے ہیں، عناصر ہوتے ہیں، ان میں ایک ہوتا ہے اویلیبلٹی آف ٹیچر، یعنی کون سی ٹیچر کا وقت کب اویلیبل ہے، اس حساب سے اس کو سوٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ کلاسز میں۔ بعض وقت ہوتا ایسا ہے کہ بعض سبجیکٹ کے ٹیچرز بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض اسکولز میں ہم نے دیکھا کہ میتھس کی ایک ہی ٹیچر ہوتی ہے، تو اب اس کا ٹائم ارینج کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سائنس کی بھی ایک ہی ٹیچر ہوتی ہے، لینگویجز کی ایک ٹیچر ہوتی ہے۔ تو دوسرا فیکٹر ہے اویلیبلٹی آف ٹیچر۔ تیسرا ایک فیکٹر ہے، تیسرا عنصر، وہ یہ کہ اویلیبلٹی آف لیبورٹریز۔ جیسے کہ سائنس کا پیریڈ لینا ہے تو سائنس کا پیریڈ کس کلاس کے لیے کب لیا جائے تاکہ اس اعتبار سے لیب اویلیبل ہو پریکٹیکل کرانے کے لیے۔ اسی طرح اسپورٹس کا معاملہ ہوا، اسکولوں میں میدان یا پلے گراؤنڈ کی کمی ہوتی ہے، تو پلے گراؤنڈ کو مختلف بچوں کے لیے فارغ کرنا ہوتا ہے، اسپیئر کرنا ہوتا ہے، تو اس حساب سے پلے گراؤنڈ کے ٹائم کو بھی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے بعض وقت کلاس روم کی اویلیبلٹی، اور بعض اسکولوں میں ٹرانسپورٹ فیسلٹی کی اویلیبلٹی، ان سارے چیزوں کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل کو فکس کیا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل بنیادی طور پر یا عام طور پر اسکول کے ابتدا میں اکیڈمک ایئر کے سٹارٹنگ میں کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ٹائم ٹیبل تقریباً ہر اسکول میں وہی ہوتا ہے جو زمانہ دراز سے چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں جو پیریڈ کا وقفہ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، ڈیوریشن ہوتا ہے، وہ ڈیوریشن 25 منٹ سے 45 منٹ تک ہوتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ 25 منٹ سے 45 منٹ تک کا اگر پیریڈ ہے تو اس پیریڈ میں ایک ٹیچر کیسے پڑھاتی ہے؟ ہمارے ایویلیویشن میں، اسسمنٹ میں، اور ہم جب اسکولز کا دورہ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ان کا اسسمنٹ کرتے ہیں، ان کی آڈیٹنگ کرتے ہیں، تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ
کہ اس ٹائم ٹیبل کے اس پیریڈ کے 45 منٹ سے جو 25 منٹ کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو عام طور پر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ہوم ورک کی چیکنگ ہوتی ہے کہ بچے نے کیا ہوم ورک کیا ہے یا ہوم ورک کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے منیمم 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اور اس میں صرف کلیکٹ کیا جا رہا ہے ہوم ورک، ایکسپلین نہیں کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے اس کا وہ یہ کہ جو سبجیکٹ ہے، جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو، اس لیسن کو پڑھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کتنی دیر ایک ٹیچر پڑھاتی ہوگی، کیونکہ اسے اس لیسن کو پڑھانے کے بعد اس لیسن سے ریلیٹڈ کوشچن اینڈ آنسر لکھانے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اس سے ریلیٹڈ ہوم ورک دینا ہے۔ تو اس کام کے لیے تقریباً 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں، ہوم ورک دینے کا پھر اس میں تھوڑا سا وقت ہے۔ تو اس طرح یہ ڈویژن ہوتا ہے، پہلے ہوم ورک کلیکٹ کرنا، ہوم ورک دیکھنا، پھر لیسن پڑھانا، پھر ہوم ورک دینا اور کوشچن آنسر لکھانا۔ عام طور پر یہی پیٹرن ہوتا ہے ایک پیریڈ کا، اور اسے ٹائم ٹیبل میں فٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہماری بحث یہ ہے کہ کیا ہم اسی ٹائم ٹیبل کو اختیار کریں یا ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کریں۔ دیکھیے ٹائم ٹیبل جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ کے طرف سے پابندی ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ وحی الہی ہے کہ ایسا ہی ہم ڈیزائن کریں، اس سے ہٹ کر ڈیزائن کریں گے، اس میں تبدیلی لائیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ غور کریں اور آنے والے سال میں اپنے اسکول کے ٹائم ٹیبل کو کریٹیو بنائیں، تاکہ آپ کے بچوں کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکے۔ ہم اپنے ٹائم ٹیبل میں کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں وہ میں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا آپ کو۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپ ٹو گریڈ 5 بچوں کے لیے ایسا ٹائم ٹیبل ڈیزائن کیا جائے جس کے نتیجے میں ان کا ایکیڈمک اسٹینڈرڈ بڑھ سکے، وہ ایکسل کر سکیں، اور وہ نالج میں انہیں امرس کیا جائے، نالج میں ڈبویا جائے۔ اگر اپ ٹو گریڈ 5 ہم بہت ہی ایفیکٹو اور اچھا ٹائم ٹیبل ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمارے اسکولز اچھا پرفارم کرنے لگتے ہیں، اور بچوں کے لیے ہم ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تعلیم میں بچوں کو جتنا اسٹرانگ فاؤنڈیشن آپ دیں گے اتنی مضبوط ہم عمارت تعمیر کر سکتے ہیں، بچے آگے اتنا ہی بہترین پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ چونکہ فاؤنڈیشن کمزور ہوتا ہے تو پھر اپر گریڈ، اوپر کی کلاسوں تک پہنچنے تک بچوں کا پرفارمنس کمزور ہوتا جاتا ہے، اور بہت سارے بچے ڈراپ آؤٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ اکثر بچے ڈراپ آؤٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کہ جو پڑھا گیا وہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہ بچے اسکول جانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو پھر اسکول کیوں جائیں۔ تو یہ کچھ مقاصد ہیں جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ کریٹیو ٹائم ٹیبل ڈیزائن کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔